خطا، نسیان، نسیان کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا، و جبر و اکراہ، جبر و اکراہ کا مطلب ہوتا ہے انسان کو کسی کام کے لیے مجبور کیا جائے جبکہ اس کا دل نہ چاہتا ہو وہ کام کرنے کا. تو یہ سب چیزیں دین میں انسان جب ایسی ان حالات میں انسان سے کوئی نافرمانی کا کام ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت ابن عباس کون تھے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما تو یہ چچا کے بیٹے تھے، ابن عباس کے بیٹے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور ان کے بیٹے عبداللہ کو ابن عباس کہا جاتا تھا. ابن کا مطلب بیٹا. ہاں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، تجاوز کا مطلب ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، حد سے تجاوز کرنا. تو کیا ہوتا ہے تجاوز؟ جب حد سے کوئی بڑھ جاتا ہے تو یعنی کہ حد کو اگنور کر کے آگے نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں. ان اللہ تجاوز، اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں، لی، میری وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے معاف فرما دیا، ان سے، امتی، میری امت سے. الخطا، خطا کیا ہوتی ہے؟ ہم اردو میں بھی خطا بولتے ہیں. خطا کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کا ارادہ تو نہیں تھا کچھ کرنے کا، غلط کام کرنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن غلطی سے ہو گیا، بغیر ارادے کے ہو گیا. والنسیان، اور والنسیان، نسیان کہتے ہیں بھول جانا. انسان بھول جاتا ہے، اگر کوئی کام کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ کام کرنا ہے، ہمیں اس وقت کرنا ہے، جیسے نماز پڑھنی ہے، اب انسان کے دماغ سے ہی نکل گئی، وقت نکل گیا نماز کا، بھول گیا انسان، تو اس کو نسیان کہتے ہیں. وما، اور جو، جن باتوں میں استکرہو، کراہا سے ہے. کراہا کا مطلب ہوتا ہے کہ ناپسند کرنا. انسان کراہت ہو، انسان کو کراہت محسوس ہو تو اس کو یعنی کہ کسی کو مجبور کر دیا جائے کسی کام سے، جبکہ انسان کو اس کام کا بالکل دل نہیں ہو، اس کو استکرہو، اس کو کہیں گے کہ اس کو مجبور کیا گیا. علیہ، کسی کام پر. اوکے، تو یہاں پر 3 چیزیں بتائی گئیں. ترجمہ پڑھتے ہم. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری خاطر میری امت سے 3 قسم کے کاموں اور گناہوں کو معاف کر دیا ہے. نمبر 1 خطا، نمبر 2 نسیان، اور نمبر 3 وہ کام جن کے کرنے پر انسان مجبور کر دیا گیا ہو تو وہ معاف کر دیتا ہے اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فصیحہ اور جمیلہ ماشاءاللہ، کیسے سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور سعدیہ بھی ماشاءاللہ آئی ہیں آج. سعدیہ آپ ٹھیک ہیں؟ تو تشریح اس کو سمجھتے ہیں ہم حدیث کو. تو تجاوزہ جیسے کہ ہم نے کہا کہ تجاوزہ کا معنی معاف کر دینا، تو یہ تجاوز
تجاوزات معاف کر دینا. کس چیز کا معنی سعدیہ سیدہ؟ اب لفظ بتائیں کس چیز کا معنی. نسیان. نسیان کہتے ہیں بھول جانا. نسیان کا جو مطلب ہوتا ہے انسان کی بھولنے کی عادت ہو یا انسان بھول جائے کوئی کام، اس کو نسیان کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو النسیان بھول، ومستکرہو علیہ جن کاموں کے کرنے پر انہیں غلبہ اور قوت کے ساتھ مجبور کر دیا گیا. ایک انسان نہیں کرنا چاہ رہا اس کو، مگر کوئی طاقتور دوسرا اس سے طاقتور انسان اس کو مجبور کر دے کہ یہ کام کرو. اب اس حدیث کی تشریح کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک آسان دین بنایا ہے، اور یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، نہیں مکلف کرتا اللہ کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. یہ آیت سورہ بقرہ کی ہے، اور اس کا کیا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر دین کے احکامات فرض کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اب ان احکامات کو ادائیگی کے لیے انسان کو اپنی پوری کوشش کرنی ہے. جتنا اللہ نے اسے ہمت، توفیق اور صلاحیت دی ہے وہ اچھے سے اچھا کر کے کرے ان کاموں کو. لیکن اب انسان کے اندر کوئی کمزوری ہے، انسان بیمار ہے، محتاج ہے، ہینڈی کیپ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سیم لیول اس سے نہیں مانگتے. جیسے مثال کے طور پر نماز ہے اگر، تو نماز کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، زمین پر سجدہ کریں، رکوع کریں. ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک بندہ کھڑا نہیں رہ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لیتا ہے، اور سبحان اللہ اس کی نماز قبول ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر بیٹھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو وہ لیٹ کے پڑھ لیتا ہے. اگر لیٹ کر بھی ہاتھ پیر بالکل نہیں ہلا سکتا تو آنکھوں کے اشاروں سے پڑھ لیتا ہے. وضو کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، ہاتھ پیر نہیں ہلا سکتا بندہ، تو بغیر وضو کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے. پانی نہیں مل رہا تو تیمم کر سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی آسانیاں کی ہیں ہمارے لیے اس دین میں. دوسری شریعتوں میں ہم سے کہیں زیادہ سختی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بہت آسان دین بنایا ہے. ایک سیکنڈ، کسی کو آنا ہے تو میں ذرا سا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسرن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین جو ہے وہ بہت آسان ہے. وعلیکم السلام. مگر دین آسان ہے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ احکامات، اللہ کے احکامات میں ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوتی کرنے میں. دیکھیے بعض دفعہ فرض کی ادائیگی میں کافی مشقت بھی ہو جاتی ہے انسان کو. جسے ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو کتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح روزے رکھتے ہیں تو سارا دن بھوکا رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو یہ نہیں مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے میں کوئی تکلیف ہے ہی نہیں، بس بالکل آسانی سے ہو جاتا ہے. نہیں. ہاں. تو لیکن دین آسان کا کیا مطلب ہے کہ انسان کو اللہ نے مکلف اتنا ہی کیا ہے جتنا اس کو اللہ نے صلاحیت دی ہے. جس بندے کے پاس صلاحیت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، جس کے اندر مجبوری ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ پھر معاف فرما دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر حج فرض ہے، لیکن اگر پیسہ نہیں ہے حج کرنے کا، اگر صحت نہیں ہے حج کے لیے جانے کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حج معاف کیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے اس کے اوپر حج فرض ہی نہیں ہوا. اسی طرح عورت ہے، اس کا محرم نہیں ہے،
اب کوئی محرم اس کا نہیں ہے تو اس عورت کے لیے حج فرض نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ہاں تو استطاعت، جتنی استطاعت ہے، جتنی قوت ہے، اس لحاظ سے اب انسان بندے کو پوری کوشش کرنی ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کو ادا کرے. لیکن جہاں انسان کے اندر استطاعت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، جو بھی سچویشن ہے، صحت نہیں ہے، اس لحاظ سے اگر اس کے اندر کچھ کمی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا قبول کر لیتا ہے، اس کے اعمال کو. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات اب دیکھیں اس کی مثالیں اس حدیث میں ہمیں یوں دی گئی کہ بھول. اب بھول کیسے ہو جاتی ہے؟ دیکھیں انسان، ہم نے روزہ رکھا ہوتا ہے اور بعض اوقات ذہن سے بالکل نکل جاتا ہے کہ روزہ ہے، انہیں اٹھ کے پانی پی لیا، یا بعض اوقات کچھ کھا بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یاد آتا ہے او ہو روزہ تھا. تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کھانے اور پانی کو جائز رکھا ہے کہ ٹھیک ہے، انسان بالکل بھولا ہوا تھا، اس نے بھول سے یہ کیا ہے. اب ظاہری بات ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے. اب کھا بھی لے انسان پرپزلی اور کہ اوہ میں بھول گیا، تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے تو میرا بھائی اکثر یہ کرتا تھا، چونکہ ظاہر پاکستان میں سب کو روزہ رکھنا پڑتا تھا، بچوں کی ٹریننگ ہوتی تھی. تو میرا بھائی جو ہے وہ کھا لیتا اور پھر کہتا اوہ میں بھول گیا. تقریباً روز آنا اس کا یہ ہوتا تھا کہ میں نے بھول کے کھایا ہے. تو مگر بچہ تھا تو بچپن میں تو خیر اللہ تعالیٰ، بچپن معافی ہے، جب تک انسان بالغ نہیں ہو جاتا اللہ تعالیٰ بچپن کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں، بچے کی خطاؤں کو. تو بہرحال اب یہ ہے کہ بھوک مطلب یہ کہ کھا لیا. اس کے بارے میں بڑی ایک پیاری حدیث ہے کہ ایک تو آگے انشاءاللہ آگے آتی ہے جب میں بتاتی ہوں. ٹھیک ہے. تو پھر ایسا کام اس سے سرزد ہو جائے جس کی شریعت کی طرف سے اجازت نہ تھی، مگر بعض اوقات انسان ذاتی طور پر کوئی کام نہیں کرنا چاہتا لیکن اس سے مجبور کر دیا جاتا ہے. یعنی کہ 3 چیزوں کا یہاں ذکر کیا نا. ایک تو بھول سے اگر انسان کچھ کر لیتا ہے، کام جو نہیں کرنا تھا تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے. اچھا، دوسرا ہے خطا ہو جائے، غلطی، انسان کو پرپس نہیں تھا وہ کام کرنے کا اور اس سے وہ کام ہو گیا. اور اسی طرح اگر انسان کی نیت نہیں تھی، ارادہ نہیں تھا، لیکن مجبور کر دیا کسی نے، اور اتنا مجبور کیا کہ انسان بے بس ہو گیا اور وہ کام کر لیا، تو پھر انسان کفر کا کلمہ بھی کہہ دے تو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے. تو اب ایک چیز کو ہم دیکھتے ہیں. خطا جو ہے وہ آمد کی ضد ہوتی ہے. آمد ہوتا ہے پرپزلی کوئی کام کرنا، ارادے کے ساتھ کرنا، اور خطا کوئی ارادہ نہیں تھا اور کام ہو گیا، انسان سے غلطی میں ہو گیا. تو خطا جیسے مثال کے طور پر انسان جنگ ہو رہی ہے اور کافروں کے ساتھ جنگ میں لڑتے ہوئے انسان سے غلطی سے کوئی مسلمان مارا جائے تو اب وہ معاف ہے. جیسے کہ جنگ احد میں ایک صحابی کو مسلمانوں نے ہی قتل کر دیا تھا مگر غلطی سے کیا تھا، ظاہری بات ہے، تو ان کو پکڑا نہیں گیا تھا. اسی طرح اگر انسان شکار کے لیے نکلا ہے اور گولی چلائے کسی جانور پر لیکن کسی دوسرے انسان کو لگ جائے تو پھر وہ بھی قتل عمد نہیں کہلاتا، تو اس کو بھی قصاص نہیں ہے. ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں کسی مسلمان کو انسان مار دیتا ہے پرپزلی پلاننگ کے ساتھ تو پھر وہ اس کی جان بھی لی جاتی ہے، قصاص، جان کے بدلے جان لی جاتی ہے. تو لیکن اگر غلطی سے قتل ہو جاتا ہے تو پھر قصاص نہیں ہوتا. ہاں البتہ ہاں بالکل فدیہ ہوتا ہے، دیت، فدیہ نہیں کہتے اس کو، دیت کہتے ہیں، جو قتل خطا میں جو مقتول کے رشتہ داروں کو دینا پڑتی ہے، جس کو خون بہا کہتے ہیں. اس لیے کہ یہ
اب ظاہری بات ہے ٹھیک ہے انسان سے غلطی سے قتل ہو گیا، لیکن بہرحال یہ دوسرے انسان کی جان گئی ہے تو وہ اس کے خاندان کا ایک فرد چلا گیا، تو اس کے وارثوں کو اس کو دیت دینی پڑتی ہے، اور دیت بھی مخصوص ہے کہ کتنی ہے، 100 اونٹ کی قیمت کے برابر دیت دینی پڑتی ہے، جو کہ بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے۔ لیکن دیت کا قانون آپ کو معلوم ہے نا کہ قاتل کے سارے جو ورثہ ہوتے ہیں ان کو سب کو مل کے دینا ہوتا ہے، صرف قاتل کو نہیں دینا ہوتا ہے، تو لیکن بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے اس لیے۔ بہرحال تو اگر شکار میں کسی سے غلطی سے مر گیا کوئی تو یہ بھی قتل خطا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، تم سے خطا ہو جائے اس میں کوئی حرج یعنی کہ مواخذہ نہیں ہے، لیکن جو کام تم قصداً کرو گے ان کا مواخذہ ہوگا۔ تو انسان کو گناہ کے کام قصداً ارادے سے ہوں گے جو بھی، تو پھر وہ اس کا مواخذہ ہوگا، لیکن بغیر ارادہ غلطی سے ہو جاتا ہے تو پھر اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اسی طرح قرآن میں آیا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی مومن کو جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مومن کو قتل کرے، ہاں البتہ کہ غلطی ہو جائے، خطا میں قتل ہو جائے تو پھر ساری باتیں خطا انسان کے بس میں نہیں ہوتی ہے، تو پھر اس کو وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ۔ تو قتل خطا میں بھی دیکھیں دو چیزیں ضروری ہے، قصاص نہیں ہے لیکن ایک غلام آزاد کرنا، اور غلام نہیں ہے آزاد کرنے کے لیے تو کیا ہے 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں مسلسل، اور دیت دینی ہے مقتول کے گھر والوں کو۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں یہ جو روزے رکھنے ہیں یا مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہے، یہ اللہ کا حق ہے کہ آپ نے اللہ کا قانون غلطی سے توڑ دیا، اللہ کے ایک بندے کی جان لے لی، تو اب اللہ کو راضی کرنا ہے اور اپنے گناہ کا کفارہ دینا ہے، اور یہ ہے غلام آزاد کرنا یا 2 مہینے کے روزے رکھنا، اور ساتھ ہی ساتھ جو کہ مقتول کا کہ ورثاء کو آپ کو خون بہا دینا ہے، کیونکہ ان کے ایک جان کا نقصان کر دیا آپ کی غلطی نے، تو یہ پھر بھی ضروری ہے۔ کسی مومن کو روا نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے مگر یہ کہ خطا ہو جائے، اور جو کسی مومن کو غلطی سے قتل کر بیٹھے تو وہ ایک مومن غلام آزاد کرے اور مقتول کے ورثاء کو خون بہا ادا کرے، الا یہ کہ وہ معاف کر دے۔ اسی طرح حاکم اور قاضی فیصلہ اور اجتہاد کرتے وقت اگر درست فیصلہ کرے تو انہیں دگنا اجر ملتا ہے۔ ہاں بالکل، کرائم کا تو انسان کو دیکھیں خود اپنے لیے بھی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ ایک جان ہم کسی انسان کے اللہ نہ کرے کسی کی غلطی سے کسی کی جان جاتی ہے تو اس کا بوجھ بڑا ہوتا ہے جس کی غلطی سے یہ کام ہوا ہے، تو جب تک وہ فدیہ دے گا اور وہ دیت دے گا تو اس کے دل سے یہ بوجھ بھی ہٹ جائے گا، ورنہ انسان اس بوجھ کے تحت ہی سائیکولوجیکلی اس کے اوپر بہت ایفیکٹ آتا ہے، خدا نخواستہ اگر ایسی غلطی ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فضل ہے، اللہ کے ہر قانون میں ہماری بہتری ہی ہے۔ تو بہرحال اگر ایک مجتہد ہے جس سے فتویٰ لیا جاتا ہے، اب وہ پورا اپنی علم کے لحاظ سے اور پوری کوشش کے لحاظ سے اب اگر فتویٰ دیتا ہے، کوئی اور ہے بھی نہیں، دیکھیں جو مجتہد ہے اس کا فرض ہے کہ اگر اس کو علم نہیں ہے تو کہہ دے کہ مجھے علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ جھوٹا فتویٰ نہ دے، اور اگر اس کو معلوم نہیں ہے لیکن کوئی اور ہے بھی نہیں اس ایریا میں جو مدد کرے جو صحیح فتویٰ دے، تو پھر وہ مجتہد کیا کرے گا کہ اپنے علم کے مطابق پورے توجہ کے ساتھ غور و فکر سے مسئلہ بتائے گا۔ اب اس میں اس کی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اخلاص تھا، اس نے مدد کرنے کے لیے فتویٰ دیا، اور اگر اس سے صحیح اس نے فتویٰ دے دیا تو اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ اسی طرح ایک حاکم ہے،
حاکم فیصلہ کرتا ہے، سارے دلائل کو دیکھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن پھر بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ پھر بھی فیصلے کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے، کوئی مجرم نہیں ہے، اس پر جرم ثابت ہو جاتا ہے، تو اب وہ حاکم جو ہے پھر بھی اپنی ساری محنت اور اخلاص کا اس کو ایک اجر ضرور ملے گا، اور وہ گنہگار نہیں ہوگا غلطی کرنے پر، اور جس نے صحیح فیصلہ کیا پوری محنت کے ساتھ تو اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ یہ روایت ہے حدیث کی، حدیث ہے اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر۔ تو حاکم فیصلہ کرتے وقت اجتہاد کر کے صحیح فیصلہ کرے تو اسے دوگنا ثواب ملتا ہے، اور اگر اس سے خطا ہو جائے تو تب بھی اسے حق کی تلاش کا ایک ثواب ضرور ملتا ہے۔ اچھا، یہ تو تھا خطا کے بارے میں۔ اب نسیان، جیسے نسیان کا معنی ہوتا ہے بھول جانا، تو بھول چوک جو ہے اس کو نسیان کہتے ہیں۔ تو اب جیسے مثال کے طور پر میں نے بتایا کہ روزہ رکھا ہے اور اب روزے میں غلطی سے کھا لیا انسان نے، تو روزہ ٹوٹ نہیں جاتا، حالانکہ پورا کھانا بھی کھا لے، اگر پورا گلاس پانی کا بھی پی لے اور پھر بعد میں یاد آئے پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو ایسی صورت میں انسان کا وہ عمل درست ہے، کھانے پینے کا جرم نہیں، کیونکہ اس کے روزے کی طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے من نسی وہو صائم فاکل او شرب فلیتم، بالکل، فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ۔ جو بھول گیا اور اس نے روزہ رکھا ہوا ہے اور روزے میں اس نے کھا لیا یا پانی پی لیا تو روزہ اس کا نہیں ٹوٹا، وہ اپنا روزہ پورا کر لے، کیونکہ اس کو اللہ نے کھانا کھلایا ہے اور پانی پلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر مہربانی کر دی کہ اسے اس وقت یاد نہیں آیا اور اس نے ٹھیک سے کھانا بھی کھا لیا اور پانی بھی پی لیا، بیکاز یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صدقہ کر دیا اس کے اوپر، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، سبحان اللہ۔ تو جس شخص نے روزہ رکھا پھر وہ بھول گیا، کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، اسے چاہیے کہ اپنا روزہ مکمل کرے، اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا پلایا ہے۔ تو اسی طرح اگر آدمی کی نماز نیند یا نسیان کی وجہ سے رہ جائے، دیکھیں رات کو انسان سوئے اور اس نے پورا انتظام کیا ہو صبح اٹھنے کا، الارم بھی رکھا ہو، سب کچھ ہو، لیکن اب الارم نہ کام کیا، آنکھ نہ کھلی تو اس کی نماز نکل گئی۔ اب جب آنکھ کھلی اس کی تو سورج نکل آیا تھا، بس وہ اٹھے اور اسی وقت نماز پڑھ لے، یہ اس کی نماز ضائع نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، یہ نماز قضا نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جب سو گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، اس کے نماز کا وقت نکل جانا، اور جس وقت وہ اٹھا اس وقت اس نے نماز پڑھ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بار پورا دستہ تھا فوج کا، تو حضرت بلال کو آپ نے پوچھا کہ کوئی ہے جو کہ پہرا دے تاکہ ہم سو جائیں اور وہ ہمیں نماز کے وقت اٹھائے۔ حضرت بلال نے کہا ٹھیک ہے، میں نماز کے لیے اٹھاؤں گا سب کو، سب سو گئے، لیکن حضرت بلال کو بھی نیند آ گئی، تو سب کی آنکھ کھولی تو صبح جیسے سورج نکل چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت بلال سے کہ کیا ہوا، تم نے کیوں نہیں اٹھایا؟ انہوں نے کہا جس نے تم سب کو سلا دیا اس نے مجھے بھی سلا دیا اور میں اب کو نہ اٹھا سکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور آپ کی کلاس مس ہو جائے تو بھی معافی، الحمدللہ، آف کورس اللہ تعالیٰ جب بھول کو معاف کر دیتا ہے تو پھر ہماری کیا، ہم کس گنتی میں ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب پریشان ہو گئے کہ ارے ہماری نماز مس ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پریشان نہیں ہوئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، سامان اٹھاؤ، ہم اس جگہ سے چلتے ہیں اور ہم پھر دوسری جگہ جا کے نماز فجر جیسے سورج طلوع ہونے کے بعد ادا کی گئی۔ تو نیند جو ہے نا انسان کی، اس میں انسان کے حواس نہیں ہوتے، تو اسی طرح نیند کے اس پر ہم بے ہوشی بھی لے سکتے ہیں۔ انسان بے ہوش ہو گیا نماز کے وقت میں، اب
بے ہوش رہا. حالانکہ نماز ایسی چیز ہے جو انسان بیمار ہے جب بھی ساقط نہیں ہوتی. انسان اپنی بیماری میں بھی پڑھتا ہے نماز, چاہے وہ نماز میں کمی کرتا ہے کہ اٹھ کر نہیں پڑھ سکتا, بیٹھ کے پڑھتا ہے, لیٹ کے پڑھتا ہے, لیکن نماز جب تک ہوش ہے, انسان کے اندر ایسی بیماری ہے کہ ہوش مند ہے, تو وہ نماز اس پر ساقط نہیں ہوتی. لیکن اگر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے تو نماز ساقط ہو جاتی ہے. پھر اگر بے ہوشی میں انسان لمبا عرصہ بھی رہا تو اس کی نماز اس سے ساقط ہوتی ہے. ہاں بالکل. تو جب بھی پھر بے ہوش میں آئے تو نماز پڑھ لے, ٹھیک ہے. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, من نسی صلاۃ فلیصلیھا اذا ذکرھا لا کفارۃ لھا الا ذلک. تو یہ مسلم کی حدیث ہے. جسے نماز بھول جائے اسے چاہیے کہ جب یاد آئے اسے وقت پڑھ لے, اس عمل کا یہی کفارہ ہے. مگر اب دیکھیں یہ بھی نہیں ہے کہ انسان ہر دوسرے تیسرے دن نماز کا وقت ہی بھول جائے اور پھر دوسرے وقت میں پڑھے, ٹھیک ہے. اس لیے کہ یہ لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے انسان کی. بعض اوقات ہم بھول کیوں جاتے ہیں کہ نماز کا طرف ہمارا اتنا دھیان نہیں ہوتا ہے, ہمارا دھیان بہت زیادہ دنیا کی چیزوں میں ہوتا ہے, تو نماز کا وقت آیا اور چلا گیا اور ہمیں یاد ہی نہیں آیا. اب یہ اگر ہر دوسرے تیسرے دن ہونے لگا تو پھر یہ ہماری لاپرواہی. ہاں بالکل. تو لاپرواہی سے بھول جانا یہ دوسری بات ہے. مگر بعض اوقات ایک بہت ریگولر نماز پڑھنے والا اور نماز کو اہمیت دینے والا بھی کسی وجہ سے بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں. پھر دوسری روایت ہے, اذا رقد احدکم عن الصلاۃ او غفل عنها فلیصلیھا اذا ذکرھا فإن اللہ یقول واقم الصلاۃ لذکری. تو اس میں ہے یہ بھی مسلم کی روایت ہے, جب تم میں سے کسی کو نیند آ جائے یا وہ نماز سے غافل رہ جائے تو یہ جب یاد آئے اسی وقت ادا کر لے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. تو گویا انسان جیسے ہی غفلت سے اسے احساس ہوا اور اللہ کی یاد آئی, نماز کی یاد آئی, تو فوراً نماز پڑھے. کیونکہ نماز اصل میں اللہ کا ذکر ہے, ٹھیک ہے. نماز پڑھنا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے, اللہ کو یاد کرنا ہے. تو خطا اور نسیان بہرحال معاف ہے. خود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ دعا تعلیم فرمائی. نماز پڑھنے میں بھی نیند آ جاتی ہے. دیکھیں نماز پڑھنے میں اگر نیند آ جائے نا, تو اول تو یہ کہ انسان نفلی نماز ہے تو پھر نماز چھوڑ کے سو جائے, ٹھیک ہے. اگر فرض نماز ہے اور بار بار نیند کا غلبہ آ رہا ہے اور ڈر ہے کہ اگر سو گئے تو پھر نماز کا وقت ہی نکل جائے گا, تو پھر انسان اٹھ کر فریش ہو جائے, دوبارہ وضو کرے, تھوڑا سا اٹھے بیٹھے واک کرے اور صحیح نماز پڑھے. اور نماز کے وقت اگر نیند آ جاتی ہے نماز پڑھتے پڑھتے تو پھر یہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ انسان کو نماز میں کیا پڑھ رہا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے نماز میں. ہاں کبھی ایسا ہونے لگتا ہے انسان کو, لیکن پھر نفلی نماز میں انسان کو خود کو فورس نہیں کرنا چاہیے, بہتر ہے کہ سو جائے. کیونکہ خدا نخواستہ ہم نماز میں کوئی غلط بات پڑھ لیں گے جو ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے, اور ہم کوئی گناہ کی بات پڑھ لیں گے, ہمارے منہ سے کوئی گناہ کی بات نکل جائے گی. تو اس لیے نماز میں انسان کو ضروری ہے. اسی لیے تو جب نشے کی حالت میں نماز منع کی گئی تھی, خیر اب نشہ ہی بعد میں تو منع کر دیا, لیکن جب شراب حرام نہیں تھی تو نشے کی حالت میں منع فرمایا تھا کہ نہیں, جب تک تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو تو تم نماز کے پاس نہ جاؤ. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نماز میں ہم جو آیات پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود دعا سکھائی ہے, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. یا رب تو ہمیں
ہمارے رب اگر ہم سے بھول ہو جائے یا ہم سے خطا ہو جائے تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا. خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ بقرہ میں یہ دعا سکھائی ہے. تو بہرحال انسان کو اپنی طرف سے غفلت نہیں کرنی چاہیے، لیکن انسانی کمزوری کی وجہ سے کبھی ایسا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. اور پھر اوپر سے ہم دعا بھی مانگتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری پکڑ نہیں ہوگی ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر. پھر مجبوری کی صورت میں کیے گئے عمل. تیسری بات جو اس حدیث میں بتائی گئی ہے، ہاں بالکل، چونکہ انسان کمزور ہے اور انسان کے اوپر بعض اوقات صحت ہوتی ہے، کبھی کمزوری ہوتی ہے، کبھی صحت مند نہیں ہوتا انسان، تو یہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ لگی رہتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے غافل نہیں ہے. اللہ نے ہمیں بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں کو بھی جانتے ہیں. پھر مجبوری کی صورت میں کیے گئے عمل. اب اس حدیث میں تیسری بات کیا بتائی کہ انسان کو مجبور کر دیا جائے کوئی ایسا کام کرنے پر جو کہ ہماری شریعت نے جس کو منع کیا ہے اس کام کرنے پر. ٹھیک ہے، اب انسان کا دل نہیں چاہ رہا لیکن کوئی اتنا پاورفل ہے، کسی کا اس پر غلبہ ہے کہ وہ مجبور ہو جاتا ہے. تو اب ایسے میں انسان کفر کا کلمہ بھی کہہ دیتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں، کیونکہ اس کے دل جو تھا وہ ایمان بھرا ہوا تھا اس کے دل میں، مگر کسی نے اتنا مجبور کیا کہ اس کے پاس چوائس نہیں رہی تو اس نے یہ کیا. جیسے قرآن سورہ نحل میں ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم. جو شخص ایمان لانے کے بعد شرح صدر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا. یعنی کہ ایمان لے آنے کے بعد انسان اپنی کسی خواہش کی وجہ سے کفر کی بات کرے، کفر میں یا اللہ کا انکار کر دے یا کفر کر لے کسی طرح سے، اللہ جن باتوں کا ایمان کے لیے ضروری ہے ان کا انکار کر دے اور اپنی نفس سے اپنی خواہش سے کرے تو پھر اللہ کا غضب بہت سخت ہے اس کے لیے. لیکن اگر کسی کو مجبور کیا گیا اور اس کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے مگر اس کو مجبوری میں کفر کا کلمہ کہنے پر مجبور کیا گیا تو اللہ اسے معاف فرما دے گا. اسی طرح طلاق اور عتاق. طلاق، کسی مرد کو مجبور کیا جائے کہ بیوی کو طلاق دے اور کوئی اتنا زیادہ اس پر اس کو غلبہ ہو کہ اس انسان کے پاس چوائس نہیں رہے اور وہ طلاق کا لفظ بول دے. یا غلام ہے، کسی کے پاس غلام ہے اور کوئی اس کو مجبور کرے کہ غلام کو آزاد کر دو، تو یہ دونوں چیزیں واقع نہیں ہوتی. اگر انسان واقعی میں مجبور تھا اور اس کی مرضی نہیں تھی مگر اس کے اوپر فورس کیا گیا تو وہ پھر طلاق نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، لیکن یہ حدیث لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق. طلاق اور عتاق ہے غلام کو آزاد کرنا، تو طلاق اور عتاق اکراہ کی صورت میں واقع نہیں ہوتے، اس صورت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن بعض اوقات دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے گھر والے کوئی شادی کرے، اب اس کے گھر والے اسے فورس کر رہے ہیں مسلسل کہ نہیں اس کو طلاق دو، اس کو طلاق دو. اب وہ گھر والوں کی راضی کرنے کے لیے کہ ٹھیک ہے اب یہ مجھ سے راضی ہو جائے اور وہ اس کو طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو تو طلاق ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے بات مانی اپنے والدین کی یا کسی بھی بڑے کی یا کسی بھی شخص کی، صرف اس کو خوش کرنے کے لیے اس نے طلاق دیا. اب یہاں پر اکراہ نہیں رہا، اس کی کمزوری ہے اس انسان کی کہ اس کی ذمہ داری ہے اس بیوی پر. اب اس نے اس کا حق مارا، اس کو طلاق دیا تاکہ دوسرے کو خوش کرے تو طلاق ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے یہاں پر تو دیکھیں دوسری جو مثال ہے کہ انسان کو اس کا جرم نہیں ہے، اس کے رفع القلم عن ثلاثة، یہ ایک حدیث ہے، عن النائم حتی
یستیقظ وعن الصبی حتی یحتمل وعن المجنون حتی یعقل. 3 چیزوں پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتا، 3 لوگوں پر. ایک جو ہے سو جائے انسان، سونے والا انسان، اگر سوتے سوتے اس کی نماز مس ہو گئی یا سونے میں کچھ ہو گیا اس سے غلط کام، تو اس کو معافی ہے، ٹھیک ہے. دوسرا، ایک بچہ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے بچے کے گناہ معاف ہیں. اسی طرح مجنون، اگر کسی انسان کا توازن، ذہنی توازن ہٹ گیا ہے اور وہ عقل کھو بیٹھا ہے، تو جب تک اسے ہوش نہیں آتا اس کو اس کا حساب کتاب نہیں لکھا جاتا. 3 چیزوں کے 3 سچویشن میں ہمارے اعمال نامے میں گناہ نہیں لکھے جاتے اس دوران، ٹھیک ہے. ایک جب سویا ہوا آدمی ہے، ایک بچہ ہے، یا ایک مجنون ہے، پاگل ہے، تو اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے. اب مثال کے طور پر حضرت عمر، عبداللہ بن عمر جو تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، انہوں نے شادی کی، انہیں اپنی بیوی سے بہت محبت تھی، لیکن حضرت عمر نے ان کو فورس کیا کہ اس کو طلاق دو. اب حضرت عمر ماشاءاللہ اتنے بڑے صحابی تھے اور ان کو دین کی بڑی سمجھ تھی. انہوں نے اس عورت میں کوئی ایسی خرابی دیکھی ہوگی جو کہ انہیں لگا کہ ان کے بیٹے کے دین کے لیے، ایمان کے لیے یہ عورت اچھی نہیں ہے، تو انہوں نے اس کو کہا کہ تم اس بیوی کو طلاق دے دو. مگر حضرت عبداللہ بن عمر اس کو طلاق نہیں دینا چاہ رہے تھے. تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا، یا رسول اللہ، مجھے میرے والد زبردستی کر رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دوں، جبکہ میں طلاق نہیں دینا چاہتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے باپ کی بات پر عمل کرو. تو انہوں نے پھر طلاق دے دی، چونکہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عمر کا ساتھ دیا. تو اس صورت میں اب ہو سکتا ہے، ظاہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر بن فاروق اتنے بڑے بڑے صحابی تھے، حضرت عمر فاروق اتنے بڑے صحابی تھے، اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا مرتبہ ہے، ظاہر آپ کو نالج ہے، آپ کے علم ہے. تو اب آپ نے کہا تو کیا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ عورت ان کے لیے صحیح نہیں ہوگی کسی طرح سے، اس لیے ان کو کہا گیا ہوگا. تو پھر وہ طلاق ہو گئی تھی. تو گویا اب وہ طلاق بھی مجبور کی ہوئی تھی، ان کے ارادہ تو نہیں تھا، لیکن چونکہ انہوں نے پھر بات مان لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے باپ والد کی اور اس کو طلاق دیا، تو طلاق ہو گئی. لیکن اگر ماں باپ اس طرح مجبور کرے اور انسان نہیں چاہ رہا، اب مجبور ہو جائے کہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ بہت زیادہ ذہنی اس میں چلا جاتا ہے اور اس کا ارادہ نہیں ہوتا اور اس سے کام کرایا جاتا ہے، یا کوئی اور بڑی طاقتور ہستی اس کو فورس کرے طلاق کی اور اس کا بالکل ارادہ نہیں ہے، تو پھر وہ طلاق ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ طلاق نہیں ہوتی ہے. یعنی کہ مجبور، بالکل اللہ جانتا ہے کہ مجبوری کی حالت کون سی ہے، اور انسان نے کسی مومن میں اس بات کو سمجھ لیا اور اس پر عمل کیا، تو پھر وہ دوسری بات ہے. یہ بات کلیئر ہے انشاءاللہ؟ نہیں، فصیح یہ صحیح نہیں ہے. دیکھیں، ہر باپ حضرت عمر فاروق کے درجے کا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب باپ کے بھی ضروری نہیں کہ ہر باپ کے دل میں بیٹے کے دین کی بہتری کی وجہ سے ہو، ٹھیک ہے نا. لیکن حضرت عمر فاروق کے دل میں اپنے بیٹے کے ایمان کی فکر تھی، تو وہ انہوں نے دیکھا کہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ کافی افیکٹ ہوتا ہے شوہروں پر ان کا. تو انہوں نے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اسے طلاق دے دو. آپ لوگوں نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں بچپن میں چھوڑ کے چلے گئے تھے، پھر آپ ان کے پاس جاتے رہتے تھے. تو ایک بار گئے تو وہ گھر پر نہیں تھے، ان کی بیوی تھی. تو بیوی سے پوچھا کہ کیا حال چال ہے، کیسی گزر ہو رہی ہے. تو اس سے بڑی شکایتیں کی کہ بڑی تنگ دستی ہے، بڑی مشکل ہے، بڑا یہ ہے وہ ہے، یعنی کہ بہت ہی منفی باتیں کی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اپنے شوہر سے کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دو، یہ چوکھٹ صحیح نہیں ہے.
تو حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے بتایا ان کی بیوی نے کہ ایک بزرگ آئے تھے اور اس طرح کے تھے اور اس طرح سے باتیں کی. تو انہوں نے کہا یہ تو میرے والد تھے. تو انہوں نے کہا کچھ میرے والد نے میرے لیے کوئی حکم دیا, کوئی نصیحت کی؟ انہوں نے کہا ہاں, انہوں نے کہا تھا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ میرے والد نے مجھے تمہیں طلاق دینے کو کہا ہے اور میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. پھر انہوں نے دوسری عورت سے شادی کی. تو کچھ عرصے کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے بیوی وہی واپس دوبارہ وہی معاملہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر پر نہیں تھے. تو بیوی سے پوچھا کہ کیسے حال چال ہے, کیسی گزر بسر ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے, سب خیریت ہے. وہ ہے بڑی اچھی مثبت باتیں کی. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم اپنے شوہر سے کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے, اس کو سنبھال کے رکھنا. تو یہی جب انہوں نے یہ سنا حضرت اسماعیل نے, تو فرمایا کہ میرے والد نے تم کو پسند فرمایا ہے اور کہا ہے کہ میں تم کو اچھی طرح رکھوں. تو دیکھیں یہ تو اللہ کے انبیاء علیہ السلام اور حضرت عمر فاروق کا بھی درجہ بہت بلند تھا. تو لیکن ایک عام فادر ایک عام والد جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے دین کی خاطر ہی کر رہا ہو. بہت سی وجوہات ہو سکتی ہے. تو ہر باپ کی بات پر طلاق دے دے بیٹا, یہ جائز نہیں ہے. اس لیے کہ طلاق نکاح کرنا بھی ایک ذمہ داری ہے. ایک عورت کو انسان اپنی زندگی میں لاتا ہے, اللہ کے نام کے ساتھ لاتا ہے, تو پھر یہ اس کی حق تلفی ہے اگر وہ اتنی آسانی سے دوسروں کے کہنے پر اسے طلاق دے دیتا ہے, جبکہ وہ خود اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے اس عورت سے, اور وہ مسلمان بھی عورت ہے. تو پھر یہ صحیح نہیں ہے. تو بہرحال یہ چیزیں ایسی ہے کہ انسان کو دیکھنا چاہیے. مقصد یہ کہ انسان کے ایمان کو خطرہ نہ ہو. جس چیز میں ایمان کو خطرہ ہے اس کو چھوڑ دینا بہرحال بہتر ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ہماری حدیث مکمل ہو گئی.